اکثر لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ نذیر بھائی کوئی ایسا رزق کا عمل بتائیں کہ جس میں کوئی محنت نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالنا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ نذیر بھائی کوئی ایسا رزق کا عمل بتائیں کہ جس میں کوئی محنت نہ ہو۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ محنت جو آپ عمل بتاتے ہیں اس میں بڑی محنت، بڑی پڑھائیاں، بڑا سخت جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے میں محنت نہ کرنی پڑے، جس کے اندر جو ہے اسٹرگل نہ کرنی پڑے، زیادہ پڑھائیاں نہ کرنی پڑے، ایک جگہ پہ 2 2 گھنٹے بیٹھنا نہ پڑے، چھوٹا سا عمل ہو اور اس کا جو اثر ہے وہ پورا سال رہے گا، ساری زندگی جو ہے اس کا اثر ہے۔ تو بالکل میں آج آپ کے بارگاہ میں پنجتن پاک کے نام کا رزق کا سب سے بڑا عمل میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا اپنا تجربہ شدہ عمل، اور میں تب تک کوئی عمل یوٹیوب کو اوپر نہیں ڈالتا جب تک میں اس کو یا اپنے کسی چاہنے والے سے نہ تجربہ کروا لوں یا خود میں اس کا تجربہ نہ کر لوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ شدہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے گھر میں خود بھی کیا جاتا ہے، اور اکثر مومنین وغیرہ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو جن کو نہیں پتہ، میں نے کہا چلے میں یوٹیوب میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ عمل کر رزق کے حوالے سے بڑا زبردست، بڑا بہترین پنجتن پاک ہے یہ عمل۔ پنجتن پاک کا تو پھر بات ہی پیچھے کیا رہی، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کائنات ان کے عشق میں خلق کی، اور اللہ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے وہ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے، مولا کے صدقے میں ہمیں جو ہے ملتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال جو ہے وہ تو ہمیں سانس بھی اپنی سرزمین پہ نہ لینے دے۔ بہرحال تو میں آپ عمل کی طرف سیدھا جا رہا ہوں۔ اس عمل کی تعریف کرنے پہ آپ تو 1.5 2 گھنٹے مجھے عمل کی تعریف کرنے پہ لگ جائے۔ اس عمل کو میں یوں کیوں کہا کہ قرآن پاک کا عمل ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے، اور بوڑھا بھی کر سکتا ہے، ہر فرد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کرنا چاہے مسلمان کر سکتا ہے، اور 1 منٹ کی محنت، صرف 1 منٹ کی محنت۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے رزق کے لیے 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا تو پھر وہ کیا دے سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہ کرے، پھر وہ سویا رہے، بس وقت گزارے اپنا، کہ وہ 1 منٹ کی محنت بھی اگر وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ عمل ہے، عمل کیا ہے؟ عمل آپ کے بارے میں پیش کر دوں تو عمل یہ ہے کہ کسی بھی نوچندی کے دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں جمعرات کا، جمعے کا، منگل کا، پیر اتوار کا کوئی جو ہے وہ نظام نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن سے، عروج ماہ میں بھی، حتیٰ کہ زوال ماہ سے بھی آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کوئی چاند کی بھی قید نہیں ہے، دن کی بھی قید نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے اس میں ٹائم کی بھی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وقت کی بھی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے چاند کی پہلے طریق کو کریں، چاہے آخر میں کریں، جب مرضی کریں، آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو جب بھی، مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے جو کہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، وہ پیسے نہیں آ رہے، جو آپ کلائنٹس نہیں آ رہے، کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی بزنس ہے آپ کا، یا آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ کا کوئی بھی رزق کے حوالے سے میں بات کروں، رزق کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ آپ کی سیل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ میں آپ گاہک نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ یا کوئی مسئلہ ہے جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ انکم سے زیادہ بڑھ گئے، تو آپ یہ عمل کریں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 5 روٹیاں پکانی ہیں۔ روٹی کھاتے نا 3 ٹائم، گندم کی، آٹے کی، ٹھیک ہے؟ جو کہ آٹے کی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پر کوئی مسئلہ نہیں کہ جو کہ آٹے کے نہیں ہے تو گندم کے آٹے کی آپ 5 آپ نے روٹیاں پکا لینی ہے، اور دیسی گھی میں بنی ہو تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دیسی گھی میں 5 روٹیاں آپ نے بنا لینی ہے۔ روٹیاں پکانے کے بعد آپ نے ان روٹیوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ کے پاس زعفران ہوتی ہے نا، زعفران کی سیاہی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ زعفران کی سیاہی کس طرح بناتے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں کہ زعفران کی سیاہی کس طرح تیار کی جاتی ہے۔ میں نے ایک آسان طریقے سے میں نے وہاں پہ بتایا۔ زعفران کی سیاہی آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے، 5 روٹیاں آپ نے بنانی ہے، اور نیت کرنی ہے پنجتن پاک کے نام سے، وضو کر کے آپ نے روٹی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ روٹی پکا رہے ہوں گے یا جو بھی خاتون آپ کی ہوں وہ پاک ہوں،
پیریڈس میں مت ہو، ٹھیک ہے، اچھا لباس پہننا ہو، پاک صاف ہو، خوشبو لگائی ہو، جوتا اتارا ہو، کچن بھی صاف ہو، خود بھی وہ صاف ہو، ٹھیک ہے، یا آپ خود پکا لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور روٹی پکانے میں کون سا مشکل ہے، بس وہ آٹے کو گول کر کے پھر وہ چکنے بیلنے پر آ کے اس کو جب آپ چورس بھی پکا سکتے ہیں، گول بھی پکا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرد روٹی نہیں پکا سکتا، وہ پکانے کو تو پکا ہی سکتے ہیں بہرحال۔ تو اگر کوئی عامل کر رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے وہ اپنے روحانی ہاتھوں سے جب پکائے گا تو پھر زیادہ بہتر ہے، کوئی پکایا اس کا الگ صاحب ہے، آپ پکائیں گے اس کا الگ صاحب، نہیں تو وہ نیت ہوتی ہے بہرحال۔ آپ نے 5 روٹیاں پکانی ہیں پنجتر پاک کے نام کی، آپ نے مسلے پہ رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیچے پلیٹ وغیرہ رکھ لیں۔ ایک روٹی اٹھانی ہے، زعفران کی جو سیاہی آپ نے بنائی ہوگی، کوئی بھی قلم لے لیں جس سے بھی آپ زعفران کی سیاہی سے آپ تویز لکھتے ہیں، اس قلم سے آپ نے ایک روٹی کے اوپر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی لکھے، بس سوات اوپر لکھنے کافی ہے، پر آپ نے اس میں محمد لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں محمد زعفران کی سیاہی سے ایک روٹی کے اوپر، اس کو سائڈ پہ کر لیں۔ دوسری روٹی اٹھائیں، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اس میں علی، این لام یہ، اور اس کے اوپر علیہ السلام کی جگہ پہ این آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، زعفران کی ایسے سیاہی سے پین سے۔ تیسری روٹی اٹھائیں، اس کے اوپر آپ نے فاطمہ لکھنا ہے، سلام اللہ علیہ، اوپر آپ سواد لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی روٹی اٹھائیں، اس کے اوپر آپ نے حسن علیہ السلام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں روٹی پہ حسین علیہ السلام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 روٹیاں، ان کے اوپر آپ نے پنجتر پاک کے نام لکھ کے اب آپ نے اس کو لپیٹ کے کسی بھی کوئی بھی آپ کا جو جاننے پہچاننے والا ہو، ٹھیک ہے، اس سید کو آپ نے دے دینی ہے، ہو سید، ٹھیک ہے، غیر سید وہ نہ ہو، شیعہ بھی غیر سید نہ ہو، سید ہو، مومن ہو، ٹھیک ہے، عزادار ہو، مولا کے ماننے والا ہو، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی سید ذاکر یا کوئی سید عالم یا کوئی سید نوحہ خوان، کوئی سید ماتمی مل جائے یا کوئی سید بانی مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، آپ اس کے گھر میں 5 روٹیاں مولا کے نام کی، ان کو کہ یہ خمس ہے اور یہ مولا کے نام کی صدات کا آپ کو یہ آپ قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھر آ جانا ہے، گھر آنے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ الدہر کی تلاوت کرنی ہے، آپ کا عمل مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سال میں ایک مرتبہ کسی بھی ٹائم کر لیں، پورا سال انشاءاللہ، بلکہ پوری زندگی آپ سال میں ایک مرتبہ کر لیا کریں، تو یہ پورا سال تو کنفرم انشاءاللہ جن کا ہوائی رزق ہے انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ سنبھالی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض کا خمس وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے رہیں، مولا کا حصہ نکالتے رہیں انشاءاللہ۔ تو یہ عمل تھا، آپ کی بارگاہ پیش کر دیا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔